الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، اس دنیا کے اندر کچھ کاروبار ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت پسند کیا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے کماتے ہو تو الکاسب و حبیب اللہ، تو آپ اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب بن جاتے ہو. کچھ کاروبار ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ناپسند کرتا ہے، حرام ہیں. جسم فروشی کا کاروبار ہے، عزت فروشی کا کاروبار ہے، سود کا کاروبار ہے، معصیت فاحشہ میں، معیشت فاحشہ میں، یعنی ایسا کاروبار جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کا انسان مستحق بنتا. یہ سارے کاروبار حرام اور ممنوع ہیں. لیکن ایک کاروبار ایسا بھی ہے جو بظاہر بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن وہ بھی ممنوع ہے. وہ ہے دین فروشی کا کاروبار. چاہے وہ واز فروشی ہو، چاہے وہ مولود فروشی ہو، چاہے وہ فتویٰ فروشی ہو. یہ کاروبار کل بھی وہی لوگ کرتے تھے جن کی دکانیں مذہب کی دکانیں تھیں، اور آج بھی یہ کاروبار وہی لوگ کرتے ہیں جو مذہبی لوگ ہیں. یہ یہود و نصارہ جو تھے یہ مشرک تھے اور شرک کرتے تھے، تو کل بھی یہی لوگ کام کرتے تھے، آج بھی یہی کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنے کا کاروبار بھی اسی قبیل کا کاروبار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، ان سے یہ بات کہہ دو کہ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ متاع ہے. دین اگر تم بیچتے ہو، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کے اوپر افتراء کرتے ہو، یہ اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہوتا ہے وہ چند روزہ ہے، وہ زیادہ دیر تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے. اس کا فائدہ عارضی ہے، تھوڑے سے وقت کے. ویسے تو یہ ساری دنیا جو ہے متاع قلیل ہے. انسان کو بہت کچھ نظر آتا ہے، بڑا کچھ نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل مختصر سی دنیا ہے. اگر آپ اپنے اوپر تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو پیچھے پلٹ کر دیکھ لیجئے کہ کتنی زندگی گزار کر آئے بیٹھے ہیں، لیکن محسوس اس طرح ہوتا ہے گویا ہم چند دن، چند لمحے. کل کی بات تھی، گلیوں میں ایک قمیص میں کھیلا کرتے تھے اور آج بوڑھے ہو رہے ہیں. ہاں جی، تو بالکل اسی طرح محسوس ہوگا جی جب انسان اس دنیا سے جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ حضرت صاحب کتنا پھر وقت گزار کے آئے ہو، چاہے اس نے 100 سال بھی گزارا ہو، کہے گا لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن رہا ہوں، یہ دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. ہاں جی، تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ سارے کا سارا شرک کا کاروبار اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کی دنیا بن جائے. اس وقت بھی یہ دیکھیں ملت کو توڑنے، پھاڑنے، چیرنے کا کام فرقہ فروشی کی صورت میں جو ہو رہا ہے، اور پوری کی پوری اس کی پشت کے اوپر دینداروں کی ایک جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں، علماء کا ایک گروہ کھڑا ہوا ہے. ہاں جی، یہ فرقہ پرستی
حرام ہے، ممنوع ہے، ہو رہی ہے، بڑے زور سے ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ماس پیٹ کے لیے، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش دین کے اندر موجود ہے. صرف پیٹ کی خاطر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بابا کیا کاروبار تم کرتے ہو؟ متاع قلیل، یہ تو بالکل تھوڑی سی متاع ہے، عارضی متاع ہے جی، یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں دی گئی ہے جی. اس کے بعد یہ ساری کی ساری متاع جو ہے تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی. متاع قلیل، یہ ساری متاع فی الدنیا، دنیا کے اندر یہ ساری کی ساری متاع ہے. دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سارے کا سارا سامان ختم ہو جائے گا. انسان کا تعلق اور اس دنیا کا تعلق تو بس اس طرح ہونا چاہیے جس طرح کشتی اور پانی کا تعلق ہوتا ہے. ویسے کشتی پانی کے لیے بہت ضروری ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی تیرتی نہیں ہے، دنیا نہ ہو تو دنیا گزرتی نہیں ہے. لیکن پانی کو کشتی کے اندر داخل نہ ہونے دیں. اگر کشتی پانی کے اندر داخل ہو گئی تو کشتی ڈوب جائے گی. بس ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جب مختصر تھا تو سکون سے تھے، جب بڑھتا جا رہا ہے تو سکون ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ادائیگی کرنی ہے، یہ پیمنٹ کرنی ہے، فلاں سے ادھار لینا ہے اور اب پیمنٹ کرنی ہے، چلو سود لے لیں. کیا انسان پھنستا چلا جاتا ہے. یہ جتنا جتنا بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اتنا عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے. ہاں جی، کشتی کو اوپر رہے یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزرتی نہیں ہے. لیکن اس کشتی کو، کشتی کے اندر اس کو داخل نہ ہونے دیں، یہ پھر ڈوب جائے گی. تو متاع قلیل تو یہی ہے، یہ چھوٹی سی متاع ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس کے بعد پھر تم ثم الینا مرجعہم، پھر تم سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. کوئی راستے میں سٹاپ نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی سردار کا ڈیرا، کوئی غار، کوئی پہاڑ جہاں انسان چھپ جائے گا تھوڑی دیر میں، ایسا نہیں ہے. سب نے پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے. اور جب ہماری بارگاہ میں تم پلٹ کر آؤ گے تو ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو عذاب چکھائیں گے، لیکن عذاب شدید، سخت عذاب چکھائیں گے. یہ متاع قلیل کے بدلے میں انسان دائمی عذاب کو خرید کر بیٹھے، اس کو کون عقل مند کہے گا؟ یہ ہے صرف اس لیے کہ انسان اس متاع قلیل کے لیے سارے کام کرتا ہے. جی، ابو جہل نے کہا تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہماری بستی کے اندر ایک بگاڑ اور فطور پیدا کر دیا ہے، اور اس کی علامتی جو صورت ہے وہ نماز ہے. ہر وقت یہ نماز پڑھتا ہے، اور نماز بھی وہ جو انسانیت کی ایک لحاظ سے وہ کہتا تھا تذلیل ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ سر نیچے اور سجدے کی حالت ہے؟ یہ تو ذلت کا انتہائی مقام ہے، یہ ہم سرداروں کی توہین ہے. تو اس نے آ کر ہماری توہین کی ہے، خود بھی اس کام پر لگ گیا اور لوگوں کو بھی اس کام پر لگا دیا ہے. پوری امت کا اور پوری کی پوری قوم کا اس نے ناک کاٹ کر رکھ دیا ہے. لوگوں کل یہ محمد اگر کعبے میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب یہ ذلت انگیز صورت میں ہوا جی، کہ جب ہماری قوم کی ساری ناک کٹتی ہے جی، جب یہ سجدے میں چلا جاتا ہے، کل اگر یہ کعبہ بیت اللہ میں آیا تو تم دیکھو گے کہ یہ جب سجدے میں جائے گا تو میں اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں رکھوں. اور یہ اعلان اس نے بھری مجلس میں کیا، ساری مجلس میں کر دیا. اب صحابہ کرام بہت پریشان تھے، اس کی ضد کو بھی جانتے تھے اور اس کی طاقت اور قوت کو بھی جانتے تھے. پشت کے اوپر پوری قوم کھڑی ہوئی ہے، ادھر خدا کے ماننے والے ہیں، بے کس ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، تھوڑے ہیں. لیکن جتنا ابو جہل کو اس بات پر ناز تھا کہ وہ طاقتور ہے، اور جتنا مشہور تھا کہ وہ متکبر اور مغرور اور ضدی ہے، اپنی بات پوری کر کے دکھاتا ہے، اتنا ہی اس بات پر لوگوں کو یقین تھا کہ محمد رسول اللہ بھی اس کام سے رکنے والے نہیں ہیں. بے شک
اگر وہ نہیں رکتا تو یہ بھی نہیں رکے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اب یہ نتیجہ تو تھا یہ صحابہ کرام ساری رات پریشان تھے کہ صبح کی نماز پڑھنی ہے اور کعبہ بیت اللہ میں محمد رسول اللہ نے پڑھنی ہے. اور یہ بھی سردار ہے، اس نے مجلس میں اعلان کیا اس کا ککھ نہیں بچے گا اگر اس نے اس طرح نہ کیا. سخت پریشانی تھی کہ صبح یہ مارکا ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا. دیر کعبے کے مقابل ہے، خدا خیر کرے. آج غصے میں وہ قاتل ہے، خدا خیر. یہ کیفیت صبح ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہاں رکنا تھا اس کی دھمکی سے، لیکن اللہ کے رسول کو کل ہی بتا دیا گیا تھا ابو جہل نے یہ تڑی لگائی ہے. آپ نے میں اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر یہ میرے قریب آیا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ فرشتے اس کو کس طرح پکڑتے. اور پھر جب اللہ کے رسول صبح نماز کے لیے آئے تو یہ آگے بڑھا اپنے وعدے کو. دنیا ورطہ حیرت میں تھی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے اور ابو جہل آگے بڑھ رہا ہے. تو ابو جہل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، یہ جس طرح کوئی ڈرا ہوا اور پیچھے بھاگتا ہے انسان، اسی طرح پیچھے بھاگا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ جب میں اللہ کے رسول کی طرف جا رہا تھا تو کوئی اونٹ تھے منہ پھاڑے کھڑے تھے جو مجھے کھا جانا چاہتے تھے، اور پھر میں نے دیکھا کہ ایک